وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہ کو بخشنے والا ہے، لیکن اگلے لفظ میں فرمایا شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، اگر سزا دینے والا سخت ہے تو بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس رب العالمین کے، الیہ المصیر، اور ساری کائنات نے اس رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ صرف اس کی تشریح کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے میں نے کیا تشریح کرنی ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، خلیفہ برحق، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک دوست تھا، ملک شام کا رہنے والا تھا، اور اس کا اتنا پرہیزگاری، تقوی، پارسائی اور انتہائی نیکی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم نے اس کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا کہ میرا بھائی ہے یہ۔ حضرت امیر المومنین ہیں، وقت کے حکمران، 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن 25 لاکھ میل کا حکمران حضرت فاروق اعظم اس بندے کے ساتھ دوستی رکھنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اس کو اپنا بھائی بنا لیا۔ حضرات محترم، چند دن گزرے، ملک شام سے کوئی بندہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر سلام عرض کیا، عرض کرتا ہے کہ میں ملک شام کی طرف سے آیا ہوں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دوست کا حال پوچھا کہ جناب اگر تم ملک شام کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ میرے اس دوست کا کیا حال ہے۔ وہ بندہ جو ملک شام سے آیا تھا اس نے کہا جناب وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے حضرت وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا ذرا وضاحت تو کرو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ عرض کرتا ہے جناب اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، اس نے جمعے چھوڑ دیے ہیں، اس نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ شراب پیتا ہے اور وہ رنگ و سرود کی محافل منعقد کرتا ہے، وہاں گاتا اور بجاتا ہے اور ساری رات شراب پیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امیر المومنین بڑے حیران ہوئے۔ آپ حیران اس بات پر ہوئے کہ میں تو اس کی پارسائی کی وجہ سے اس کو دوست رکھتا تھا، اس کے تقوی کی وجہ سے میرا دل اس کی طرف کھنچتا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا؟ اب میں کیسے اس کو اللہ رب العالمین کی رستے کی طرف بلاؤں، اس کی ہدایت کی طرف بلاؤں، اس کی کتاب کی طرف بلاؤں؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے حکم فرمایا کاتب کو کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ۔ کاغذ اور قلم جب آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ لکھا من عمر بن الخطاب الى فلان سلام علیکم فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں کہ میں عمر فاروق اپنی طرف سے، اب عمر بن خطاب اپنی طرف سے الہ فلاں فلاں کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ اے میرے دوست، میں تیری طرف اس رب کی حمد کے ساتھ آیا ہوں، اس حمد کی، اس رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ ہوا غافر الذنب۔ آگے عمر فاروق نے یہ آیت طیبہ لکھی، فرمایا غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوبہ، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کی طرف یہ پیغام پہنچا، یہ خط عمر فاروق کا پہنچا، اس بندے نے جب یہ خط پڑھا تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ ایسا اثر ہوا حضرت عمر نے اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں لکھا، قرآن کی صرف یہ آیت لکھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عمر فاروق نے لکھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہ آیت طیبہ جب اس تک پہنچی تو اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، رونے لگ گیا۔
آنسو آنکھوں سے بہنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ چیخیں بلند ہو گئی۔ توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد پھر نیکیوں کے راستے پہ آیا۔ حضرت فاروق اعظم تک اطلاع پہنچی، آپ نے دوستوں کو کہا اے لوگوں دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، جب اس کے توبہ کرنے کی اطلاع پہنچی تو فرمایا ہاکذا فاصنعوا اذا رأیتم مخالکم، اگر تم کسی اپنے دوست کو گناہوں پر دیکھو تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر تم اسے تانے تشنیع ذلتن فسددوہ ووفقوہ، اگر تم اس کو ذلیل کرنا شروع کر دو گے، اگر تم اس پر تان و تشنیع شروع کر دو گے تو کیا ہوگا، وہ اور پختہ ہو جائے گا۔ اور اگر تم اس کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی کوئی اثر والی آیت طیبہ جس میں رب العالمین نے اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہو، اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہو، اگر وہ آیت طیبہ پڑھ کر رب العالمین کی طرف اس کو دعوت دو گے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاک کلام کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو راہ ہدایت عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ اس قرآن میں ہم نے شفا اور رحمت نازل فرمائی ہے۔ حضرات محترم، شفا صرف جسمانی نہیں ہوتی، شفا روحانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے، اے کائنات والوں، اے مسلمانوں، رب العالمین کو ماننے والوں، محمد عربی کے سچے اور سچے غلاموں، اگر تمہارے جسموں میں کوئی بیماری ہے تو اس کی بھی شفا قرآن ہے، اگر تمہاری روحوں میں کوئی بیماری ہے تو اس کی بھی شفا قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے اس قرآن مجید میں شفا بھی نازل فرما دی ہے، رحمت بھی نازل فرما دی ہے۔ لیکن اگر مسلمان آج شفا سے معروم ہے، اندر کی شفا سے معروم ہے، کردار کی شفا سے معروم ہے، دلوں کی شفا سے معروم ہے، جسموں کی شفا سے معروم ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کلام مجید کو صرف اس کا یہ مطلب بنا لیا، اس کا صرف یہ مقصود بنا لیا، اس کی غرض و غایت صرف یہ بنا لی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو پڑھ کے اس کو اس کا ثواب بخشا جاتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب حافظوں، قاریوں، مولویوں کو بلا لیتے ہیں، کرائے پہ بلا لیتے ہیں۔ میں یہ واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بلائیں کہ میں آپ کو 1000 روپیہ خدمت کروں گا، میں چلا جاؤں گا، میں قرآن پڑھوں گا، 1000 کے لیے پڑھوں گا، تو مجھے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جب مجھے ثواب کوئی نہیں ہوگا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب جس نے مجھے بلایا ہے اس کے والد یا والدہ کو دیتا ہوں۔ اللہ نے پوچھنا ہے میں نے تجھے تو ثواب دیا کوئی نہیں، تجھے ثواب تو تب دیتا جب تو میری رضا کے لیے پڑھتا۔ تو نے تو 1000 کے لیے پڑھا، 1000 کا نوٹ تو نے جیب میں ڈال لیا۔ حضرات محترم، پھر جب اس کو ثواب نہیں ملے گا ہمارے والدین کو وہ کیا پہنچائے گا؟ جب میرے پلے ہی ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بلاتا ہے، کہتے ہیں جناب آ جائیں ختم قرآن پاک کرتے ہیں، میرے والد صاحب، میری والدہ صاحبہ، ان کا میں نے ختم کرنا، میں چلا جاتا ہوں، آپ 1000 دیتے ہیں، اب میں 1000 کے لیے اگر پڑھ رہا ہوں مجھے ثواب تو ملا کوئی نہیں، جب مجھے نہیں ملا تو میں آپ کے والد اور والدہ کو کیسے پہنچاؤں گا؟ ہم نے تو اس قرآن مجید پر بھی ظلم کر دیا، ہم خود مسلمانوں نے ظلم کیا۔ وہ قرآن جو اس نصاب زندگی بن کے آیا تھا، زندگی کا نصاب بن کے آیا تھا، ہم نے اس کو صرف مردوں کے بخشنے کے لیے رکھ لیا، نہ اس کو پڑھا نہ اس کو سمجھا۔ حضرات محترم، ضرورت ایک چیز کی ہے، وہ قرآن جو پورا مہینہ ہم نے سنا، اپنی زندگی کے اندر یہ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ تھوڑا تھوڑا قرآن روز سمجھا کریں، سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر والدین کے لیے بھی میں بخشش کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، وہ ثواب جو میں خود پڑھوں گا، وہ ثواب جو مجھے ملے گا خود پڑھ کے اپنے والد کو بخشنے کا، وہ ونگار ڈالنے سے نہیں ملے گا،
کوشش کریں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کوشش کریں اس کلام مجید کے ساتھ اپنا واسطہ، اپنا رابطہ مستحکم کریں۔ مسلمان وہ ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے مستحکم ہے۔ قرآن مجید میں تو میرے رب نے شفا نازل کی ہے۔ آج کی رات 27 رمضان المبارک کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ آج کی رات رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے ایک آنسو بہا کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اور عرض کریں کہ یا اللہ بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ پھر اس قرآن مجید کی شفا بھی ہمیں نصیب ہوگی، رحمت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی شب قدر کا صدقہ، آج کی شب قدر کی برکت اور رحمت کا صدقہ رب العالمین ہم سب کی لغزشیں معاف فرمائے، کوتاہیاں معاف فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے۔ آج کی رات عبادت کی رات، جاگنے کی رات ہے۔ 100 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قول شریف صلاۃ الخیر جس نے پڑھ لی اللہ رب العالمین اس کو نواز دے گا۔ اس کے علاوہ نماز صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھیں اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ ہر مقام پہ 10 مرتبہ جو ہے وہ یہ کلمہ شریف ہے وہ پڑھیں۔ استغفار کی تسبیح نکالیں، درود پاک پڑھیں۔ اس رات میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں۔ کیوں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اللہ کی بارگاہ میں 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 84 سال بنتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری 84 سال زندگی بھی ہے یا نہیں۔ اگر آج کی رات شب قدر آپ نے جاگ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور مٹ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر لی، مٹ کے آئے رب کی بارگاہ میں، موک کے آئے رب کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو فنا اور ذلیل کر کے آئے رب کی بارگاہ میں، تذلل عجز اور انکساری کے ساتھ آئے رب کی بارگاہ میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کی رات میرا رب اس پہ رحمت نہ فرمائے، میرا رب اس پہ کرم نوازی نہ فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔